کمنٹ میں ہمارے پاس ہے جی سب سے پہلے سلام، پھر اس کے بعد دعا ہے۔ رفت باجی کا کمنٹ ہے، کہہ رہی ہیں کہ درخواست یہ ہے کہ وا، ذال اور زا ایک ساتھ پڑھ کے بتا دیں تاکہ آواز کی ادائیگی جو ہے وہ کلیئر ہو سکے اور غلطی نہ ہو پائے۔ اب اس کمنٹ کے اکارڈنگ جو ہمارے پاس یہ آج 3 لیٹرز ہیں، وا، ذال اور زا، ان تینوں کی میں ایک دفعہ پریکٹس کرواؤں گی اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم پڑھے تھے جی اصول مخارج، اور اب تک ہم نے جوف دہن، حلق، لسان کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ۔ آج کی کلاس میں ہم سٹارٹ کریں گے جی شفتان۔ شفتان شروع کرنے سے پہلے جو پچھلی کلاس ہماری اپلوڈ ہوئی تھی وہ تھی ہمارے پاس ڈے 14 کی کلاس، جس میں زبان کی جو نوک ہے یعنی کہ رأس اللسان ہے، اس میں سے صاد، زا اور سین میں نے کور کروایا تھا، لاسٹ ایک ٹاپک تھا۔ اس کے کمنٹس میں ایک کمنٹ آیا تھا میرے پاس، کمنٹ میں ہمارے پاس ہے جی سب سے پہلے سلام، پھر اس کے بعد دعا ہے۔ رفت باجی کا کمنٹ ہے، کہہ رہی ہیں کہ درخواست یہ ہے کہ وا، ذال اور زا ایک ساتھ پڑھ کے بتا دیں تاکہ آواز کی ادائیگی جو ہے وہ کلیئر ہو سکے اور غلطی نہ ہو پائے۔ اب اس کمنٹ کے اکارڈنگ جو ہمارے پاس یہ آج 3 لیٹرز ہیں، وا، ذال اور زا، ان تینوں کی میں ایک دفعہ پریکٹس کرواؤں گی اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ وا اور ذال جو ہے وہ ہمارے پاس حروف لسویہ میں سے ہیں، ان دونوں کی پریکٹس ہم یہاں پہ کریں گے، اور باقی پیچھے بچا زا، تو اس کا جو تعلق ہے وہ حروف صفیر میں سے ہے، تو اس کی پریکٹس ہم اگلی سلائیڈ سے کریں گے۔ وا جو ہے سیٹی کے بغیر ہے، پہلا پوائنٹ اس کا نوٹ کریں، اور وا کو ادا کرتے ہوئے جو اقصی لسان ہے وہ پیچھے کی طرف اٹھے گی، ٹھیک ہے؟ وا، 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 ثنایا علیہ کے کنارے کو، ثنایا علیہ یعنی کہ یہ دانتوں کے کنارے کو زبان کی نوک لگے گی، اقصی لسان پیچھے کی طرف اٹھے گی، وا، وا، ٹھیک ہے؟ اور اس معاملے میں اقصی لسان پیچھے کی طرف جو ہے وہ نہیں اٹھے گی بلکہ اپنی ہی پوزیشن میں رہے گی، اور ثنایا علیہ کے کنارے کو زبان کی نوک لگے گی۔ کیسے ادا ہوگا؟ ذال، وا، ذال، وا، ذال۔ اس میں بھی سیٹی نہیں ہے، اس میں بھی سیٹی نہیں ہے۔ ایک چیز دونوں میں کامن ہے، یہ موٹا ہے، یہ باریک ہے۔ وا، ذال، وا، ذال، اس کو بار بار دیکھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس زا۔ زا کا جو ایک پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے اس میں سیٹی ہے، اس میں سیٹی ڈالیے۔ پہلی چیز کیسے اس کی ادائیگی ہوگی؟ زا، زا، اس طرح میں اس کو اگلی سلائیڈ پہ لے کے چلتی ہوں۔ اس والی ڈائیگرام پہ حروف صفیر میں سے ہے۔ اب یہاں پہ جو چیز انوالو ہے وہ ثنایا سفلا ہے۔ ذال اور وا کے معاملے میں ثنایا علیہ تھا، اوپر والے دانت تھے۔ زا کے معاملے میں نیچے والے دانت ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سیٹی ہے۔ زا، زا، یہ حروف صفیر میں سے ہے، اور وا اور زا میں سیٹی، ذال میں سیٹی نہیں ہے، اور یہ حروف لسویہ ہیں، ثنایا علیہ کی اس میں انوالومنٹ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ایک سلائیڈ پہ چلتے جس میں تینوں لیٹرز ہمارے سامنے ہو۔ اب اس میں آپ دیکھیے، ایک ہے یہ لیٹر سسٹر نے بولا ہے، ایک یہ اور ایک یہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ذرا آمنے سامنے ہے، سن لیجیے ایک دفعہ اس کی ساؤنڈ، وا، ذال، زا، ٹھیک ہے؟ تینوں ساؤنڈز میں اب آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ہے فرق کرنا آ جائے گا۔ چلیں جی آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے اصول مخارج میں جو اصول نمبر 4 ہے وہ شروع کرنا، اور 4 پہ کون سا ہے ہمارے پاس؟ شفتان ہے۔ شفتان مطلب دونوں ہونٹ۔
اب ہونٹوں پہ جو ہمارے پاس مخرج اویلیبل ہے اور جو لیٹرز ادا ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے. سب سے پہلے چلیں گے جی اپنے کالمز جو ہم نے بنائے تھے ایک سلائڈ پہ، ان کالمز کو دیکھیں گے. اب آپ یہ دیکھیے شفتان سے 2 مخرج، ٹھیک ہے، اور 4 حروف ادا ہوں گے. یہ 2 مخرج ہے. پہلے میں ثنایا علیہ کا کنارہ اور نچلا ہونٹ جو ہے انوالو ہوگا، یہاں پہ پورا مخرج ہی آتا ہے. دوسرا مخرج ہے دونوں ہونٹ. ایک میں ثنایا علیہ کا کنارہ اور نچلا ہونٹ ہے، اس میں ایک ہونٹ کی انوالومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک میں دونوں ہونٹ کی انوالومنٹ ہے. تو اس طریقے سے 2 مخرج ہوئے اور 4 حروف ہے. ثنایا علیہ کا کنارہ جب نچلے ہونٹ سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لیٹر یہ ہو گیا. دونوں ہونٹوں سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، واو، با اور میم. تو اس طرح ہمارے پاس 4 حروف بن گئے، ٹھیک ہے. لاجیکلی بھی میں نے بات سمجھا دی ہے. اب ایک کلاس میں ہم فا کو دیکھیں گے کیونکہ فا پہ ٹائم زیادہ لگے گا، کیونکہ ایک الگ بات ہے. پھر دونوں ہونٹوں سے جو یہ 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں یہ ایک کلاس میں ہمارا مکمل ہوگا، ٹھیک ہے جی. چلیں جی فا کی طرف چلتے ہیں، اپنے پہلے مخرج کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس پہلا مخرج ہے، یہ دوسرا مخرج ہے. آج ہم یہ والے مخرج کو جو ہے کور کریں گے انشاءاللہ. اصول مخارج نمبر 4، دونوں ہونٹ ہے اس میں. شفتان کس کو کہتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کو، ٹھیک ہے. 2 مخرج ادا ہوتے ہیں، 4 حروف ہے، ٹھیک ہے. 2 مخرج ہیں اس کے اور 4 حروف ادا ہوتے ہیں. لقب ہے جی اس کا حروف شفویہ. کیا نام ہے اس کا؟ حروف شفویہ. چلیں جی سب سے پہلے اب اس کا مخرج سمجھیے. کہہ رہے ہیں ثنایا علیہ یعنی کہ اوپر کے 2 دانت، ٹھیک ہے. ثنایا علیہ کا کنارہ یعنی کہ اوپر کے 2 دانتوں کے جو نوک ہے، جو اس کا کنارہ ہے، جب نچلے ہونٹ یعنی کہ ہمارا جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کی تری والے حصے سے لگے، یعنی کہ اندر، باہر تو یہاں پہ جہاں لپسٹک لگاتے ہیں یہاں نہیں، ٹھیک ہے، اندر والے حصے سے، تری والے حصے جو ہمیشہ گیلا رہتا ہے تھوک کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تری والے حصے سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. کون سا حرف؟ فا. فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں زبان کی ذرا کیفیت تو دیکھیں. اس میں زبان کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پیچھے سے یوں اٹھی ہوئی نہیں نظر آ رہی نا. کیسے ہے؟ بلکہ اپنی عارضی پوزیشن میں ہے جیسے ہوتی ہے اپنی. اس کی زبان کی دیکھیں انوالومنٹ، یہاں پہ جا کے نیچے ایسے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کا مخرج دیکھیں. ہم ڈائیگرام سے مخرج دیکھیں گے. اس والے کو دیکھیں نا، اس والے کے اوپر نا کہہ رہے ہاتھ رکھ لیں اس طرح کر لیں، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دیکھیں. ثنایا علیہ کا کنارہ جب نچلے ہونٹ کے اندر والے حصے یا نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگے تو یہ لیٹر یعنی کہ فا ادا ہوتا ہے. ڈائیگرام سے اب اپنا جو ہے مخرج بنا لیں. اور اس کا لقب کیا؟ حروف شفویہ. شفتان سے یہ ادا ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ فا ادا کر کے دیکھیں. فا فا. زبان کا کنارہ اندر والی سائڈ سے لگائے ہونٹ کے. فا فا. باہر نہیں لگانا، فا فا نہیں کرنا یا فا فا نہیں کرنا کہ اکسا لسان پیچھے سے اٹھے. فا فی فو، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ چلتے اپنی اگلی سلائڈ پہ جو ہمارے پاس ہے جی اس کی پریکٹس میں ہمارے پاس سمپل از دیٹ. اس کو جزم دیں گے فا کو، پھر کسی حرکت کے ساتھ جو ہے ادا کریں گے. اف. آپ کو اس میں ایک سانس ہی محسوس ہوگی کیونکہ اس میں ہمس کی صفت ہے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ مخارج کے بعد ہم صفات کا جو چیلنج ہے وہ سٹارٹ کریں گے. اور بس ایک چیز صفات کی رہ گئی جس میں مخارج کے بعد جو صفات کی سمجھ آتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کا یہ مخرج ہے اور اس کی یہ صفت ہے کہ اس میں سانس آپ کا جاری رہے گا. اف، 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 ٹھیک ہے جی. زبر کے لیے منہ کھولیں گے، زیر کے لیے ہونٹ پیچھے کی طرف جائیں گے، پیش کے لیے ہونٹ گول ہوں گے اور جزم پہ اپنے عارضی کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے جو اس کا مخرج ہے. کلیئر ہو؟ چلے جی اس کی پریکٹس کرتے ہیں. نفسن. اب اس میں غلطی کیا ہے؟ نفسن. نف کلکلا نہیں کرنا. کیسے پڑھنا ہے؟ نفسن نفسن. یفعلون 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 یفعلون. افلح. کیسے پڑھیں گے؟ افلح افلح افلح. لام کا مخرج بھی دیکھیں. لام میں دواحق تک آپ کی زبان جا کے لگ رہی ہوتی ہے. افلح. ہا گلے میں ہے، لام میں ثنایا ربائی انیاب تک جو ہے وہ زبان لگ رہی ہوتی ہے.
زبان کا جو اطراف ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ایک کا مخرج دیکھیں. اف بھی گلے میں ہے، آب جو آ ہے نا حمزہ وہ بھی گلے میں ہے. فا تری والے حصے میں نیچے والے ہونٹ کے. لام آپ کے طرف میں ہے، طرف زبان کے اطراف لگیں گے لام کے دواحق، اس کے دانتوں کے دواحق تک. ہا بھی گلے کے وسط میں ہے. اف لاح. ٹھیک ہے جی، دوبارہ سنیے. نفسن یفعلون افلح. چلیں جی، یہ تھا ہمارے پاس فا. شفتان میں سے ایک جو لیٹر ہے الحمدللہ ہم نے وہ کور کر لیا ہے، اور باقی جو اس کے مزید 3 لیٹرز ہیں، تینوں کے تینوں بہت ہی آسان ہے. ایک کلاس میں ہم تینوں لیٹرز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ایزیلی جو ہے وہ کر لیں گے. اب ہمارے چند ہی کہہ لیں کہ اس کے ڈیز رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ لاسٹ 2 کلاسز میں ہم پریکٹس ہی کریں گے. چلیں جی، آج کی کلاس یہی تک ہے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.